آج کے اس جمعۃ المبارک کی محفل میں قربانی کے متعلق کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ چنانچہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے مسلمانوں، تم اللہ کے نام کا ذکر کرو معدودات ایام میں، یعنی معدود ایام میں۔ تو علامہ شامی نے فرمایا ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی ایام تشریق میں اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ تو جب اللہ نے امر کے صیغے سے آرڈر فرمایا تو امر کا اصل وجوب کے لیے ہے، یعنی ایام تشریق میں اللہ کے نام کا ذکر کرنا مسلمانوں پر واجب ہو گیا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایام تشریق 9 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحج پر ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ تکبیرات تشریق جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان تکبیرات کو 9 ذی الحج کی صبح کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ فرض نماز پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اس تکبیر کا بلند پڑھنا واجب ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سنت ہے، یہ خلاف اصل ہے، بلکہ 1 مرتبہ کہنا بلند آواز سے یہ واجب ہے۔ اب اس کی اصل کیا ہے؟ یہ تکبیر کہاں سے آئی؟ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دوسری مرتبہ چھری اٹھا کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ریشم جیسے گلے پر چلانے کا مصمم ارادہ کر چکے، تو رب نے فرمایا جبرائیل اب میرا خلیل رکتا نہیں ہے، جنت سے جاؤ، میڈھا لو اور فدیہ میں جا کر چھری ابھی حضرت اسماعیل کے گلے تک نہ پہنچے، پیارے اسماعیل کو ہٹا دو اور یہ میڈھا رکھ دو۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لا رہے تھے، انہیں خوف ہوا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چھری چلا نہ دیں، تو انہوں نے پڑھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جبرائیل امین کے کلمات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب علم ہوا کہ پیارے جبرائیل امین آ رہے ہیں، ان کو دیکھا تو حضرت ابراہیم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ رب نے فدیہ میری جگہ بھیج دیا ہے، تو حضرت اسماعیل نے کیا پڑھا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اب ان تینوں ذوات قدسیہ کی کلام کو جمع کر کے رب نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آرڈر دے دیا کہ 5 دن اسی کلام کی تسبیح کرتے رہو تاکہ تمہارے نامہ اعمال میں بھی ثواب درج ہوتا رہے۔ تو یہ ہے تکبیرات تشریق، جو کب سے شروع ہوتی ہے؟ 9 ذی الحج کی صبح کی نماز اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ لیکن کس پر واجب ہے؟ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا بھی واجب ہے، کیونکہ یہ تکبیر فرض نماز کے تابع ہے۔ تو جس پر فرض نماز پڑھنا فرض ہے تو اس پر تکبیر کا 1 مرتبہ بلند آواز سے کہنا بھی کیا ہے؟ وہ واجب ہے، خواہ عورت ہو، خواہ مرد ہو، خواہ مقیم ہو، خواہ مسافر ہو، خواہ وہ شہر کا رہنے والا ہو، خواہ کو دیہات کا رہنے والا ہو، ان تمام پر اس تکبیر کا کہنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی نمازیں ان دنوں کی قضا ہو گئی کہ جن دنوں میں تکبیرات تشریق کہنی تھی،
اب نماز کی قضائی کے وقت وہ تکبیریں بعد میں کہے گا یا نہیں کہے گا؟ تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ 3 صورتوں میں قضائی کے بعد تکبیریں نہیں کہے گا، ایک صورت میں کہے گا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ کہ اگر ایام تشریق کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور پھر اسی نماز کو ایام تشریق میں ہی ادا کرتا ہے تو چونکہ تکبیرات تشریق کا وقت باقی ہے تو قضا کے بعد بھی کرے گا، اور اگر ایام تشریق کے بعد اس کی قضائی کرتا ہے تو پھر یہ تکبیرات تشریق نہیں پڑے گا۔ یہ تو تکبیرات تشریق کے سوال کا جواب تھا۔ اب دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج کل کچھ دوست اس کو بڑی ہوا دیتے ہیں کہ بھئی بھینس کی قربانی کرنا ناجائز ہے، سرکار نے نہیں کی بھینس کی قربانی، عرب میں بھینس نہیں پائی جاتی۔ اس کا جواب یہ ہے، ایک تو الزامی جواب ہے اور ایک تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر اس کا تم مکھن کھاتے ہو، اس کا دودھ پیتے ہو، اس کا گوشت کھاتے ہو تو پھر تو ہے حلال، اور قربانی کے وقت کیسے حرام ہو جاتی ہے؟ قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں 6 قسم کے جانور ہیں کہ جن کی قربانی جائز ہے: اونٹ، گائے، بھینس اور بکری، دمبا اور بھیڑ۔ ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا ان کی عمریں مختلف ہیں۔ اونٹ 5 سال یا 5 سال سے زائد کا ہو تو اس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اونٹ میں 14 بندے شریک ہوں، یہ ساری ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ شرعی مسئلہ سرکار کی حدیث سے جو ثابت ہے وہ ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی، گائے میں 7 آدمی، بھینس میں 7 آدمی۔ اونٹ کی عمر 5 سال یا اس سے زیادہ، گائے اور بھینس کی عمر 2 سال یا 2 سال سے زیادہ ہو، ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک آدمی اونٹ کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز ہے، ایک آدمی گائے کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز ہے، بھینس کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز ہے، اور اگر 2 3 4 5 6 کرنا چاہتے ہیں پھر بھی جائز ہے۔ شریعت نے زیادہ سے زیادہ مقرر کیے ہیں، کم کی تعداد نہیں بتائی، اس لیے لوگ کہتے ہیں 2 نہیں کر سکتے، 4 نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ غلط ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ بھینس عرب میں کیوں نہیں پائی جاتی تھی؟ عرب میں اس لیے نہیں پائی جاتی تھی، بھینس پانی کی شیدا ہے، پانی پر عاشق ہے، اور وہاں پانی کی قلت تھی تو اس لیے وہاں بھینس نہیں ہے۔ جو جانور وہاں نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں، اس کو کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ اب مرغی ہے، مرغی کے حلال ہونے کا ذکر جو ہے وہ قرآن کی کسی آیت میں بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ آپ انگوٹھے چومنے کا ثبوت بخاری شریف میں دکھائیں۔ میں نے کہا جی آپ مرغی حلال ہونے کا ثبوت قرآن سے دیں۔ تو اب کتنی اہمیت کی بات ہے کہ جس طرح کا عقیدہ ہوتا ہے دلیل بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اگر ہم انگوٹھے چومنا فرض اور فرض عین سمجھتے ہیں پھر تو تم بخاری شریف یا قرآن سے دلیل مانگو، ہم تو مستحب سمجھتے ہیں۔ بھائی جس کو سرکار سے محبت ہو وہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے، محبت نہ کرے تو نہ لگائے، اور اس کا ثبوت تو سیدنا صدیق اکبر کا عمل ہے۔ اور جو مرغی ہے یہ حلال ہے، ہم اپنے خصوصی مہمانوں کی ضیافت اس سے کرتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت ظاہری طور پر قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، تو حدیث پاک میں ہے۔ وہ کیسے؟ ایک لطیفہ بھی ہے، اور یہ تحدیث نعمت سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں کراچی میں پڑھتا تھا، اپنے استاد قبلہ مفتی رفیق الحسنی جو سید المحققین ہیں اور استاذ المفتیین ہیں، تو ان کے پاس میں پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ چھٹی ہوئی اور استاد صاحب نے فرمایا بھائی مولوی حیات ایک سوال آیا ہے کہ جو مرغی ہے اس کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضور حدیث پاک میں نہیں آتا کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو سب سے آخر میں آئے گا اس کو مرغی کے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اگر انڈا حلال ہے، پاک ہے، تو صدقہ جائز ہے نا۔ تو جب پاک تب ہے کہ وہ مرغی بھی صحیح یا حلال ہے۔ تو فرمانے لگے ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے۔
تو یہ انڈے کی اشارے کی طرف سے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ مرغی حلال ہے، اس کو تم کھا سکتے ہو۔ تو بھینس کی قربانی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، اور بھینس کی عمر 2 سال یا 2 سے زیادہ سال ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی قربانی کی بجائے قربانی کی قیمت وہ محتاجوں اور غریبوں میں تقسیم کر دے یا رفاہی کام میں خرچ کر دے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو یعنی پہلے میں نے متعدد مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے کہ رفاہی کاموں کے لیے اور غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کے سب سے بڑے مددگار اور سہارا پوری کائنات میں رب ذوالجلال کے بعد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سرکار نے مدینہ طیبہ میں 10 سال تک آپ نے زندگی بسر فرمائی اور 1 سال بھی قربانی کو قضا نہیں کیا۔ قربانی ضرور کی، یہ نہیں فرمایا اس سال قربانی کی رقم تم غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کیوں کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر 10 ذی الحج کے دن اللہ کی رضا کے لیے اس عمر کے جانور کا خون بہانا یہ انتہائی ضروری ہے، واجب ہے، اور اس کی قیمت کو غریبوں یا یتیموں کو دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر دے گا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسلام کے اپنے قوانین ہیں، کیا تم اسلام کے قوانین سے بھی زیادہ غریبوں کے ہمدرد ہو؟ ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ بھائی نماز فرض عین ہے، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں ڈاکٹر ہوں، میں مریضوں کی عیادت کرتا ہوں، مریضوں کا علاج کرتا ہوں، میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، تو وہ شرعاً غلط ہے۔ وہ نماز پڑھے خواہ کتنا ہی وہ لاچار مریض ہو، سب سے پہلے اپنا فرض ادا کرے، اس کے بعد مریضوں کی دیکھ بھال کرے۔ تو جب اللہ کریم کہ محبوب کی شریعت نے جو چیز فرض یا واجب کر دی ہے تو اس کا اپنا مقام ہے، اس کو جب تک ادا نہیں کریں گے وہ ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کا پیسہ رفاہی ادارے میں یا غریبوں اور محتاجوں کو دینا، اس سے قربانی جائز نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جانور کے کون کون سے اعضاء ہیں جو نہیں کھائے جاتے، جن کا کھانا مسلمان کے لیے مکروہ ہے؟ تو فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ 7 عضو ہیں جن کا کھانا وہ ناجائز ہے۔ ایک جانور کو ذبح کر دیا گیا، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر دیا گیا، حلال ہو گیا، اور اب اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، لیکن کون کون سے عضو ہیں جن کو ہم نہیں کھا سکتے؟ وہ علماء کرام فرماتے ہیں ایک تو ہے دم مسفوح۔ دم مسفوح کیا ہے؟ کہ جب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کے وقت جو خون بہ رہا ہے یہ دم مسفوح ہے، اور یہ نص قطعی سے حرام ہے، اور اس کا استعمال کرنا کسی طریقہ سے وہ شرعاً ناجائز ہے۔ دوسرا ہے کیا اگر مادہ جانور ہے تو اس کی شرمگاہ، اگر مذکر جانور ہے تو اس کی شرمگاہ، یعنی ذکر اور خصیتین، ان کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اور یہ آ گئے 3۔ چوتھا ہے غدہ۔ غدہ کس کو کہتے ہیں؟ پٹھے، جو پٹھے ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور مثانہ، جہاں چھوٹا پیشاب جمع ہوتا ہے، اور مرارہ کہتے ہیں پتے کو، پتا بھی استعمال کرنا ناجائز ہے۔ یہ 7 عضو جانور میں ہیں جن کا استعمال کرنا مکروہ ہے اور مسلمان ان کو استعمال نہ کرے۔ آج کل تو بڑے شہروں میں یہ خصیتین کے جو ہے وہ ایک ڈش پکتی ہے اور شرعاً ناجائز ہے، اس کا کھانا یہ شریعت نے مکروہ اور حرام قرار دیا ہے۔ اور آج کل ایک اور مسئلہ چلا ہوا ہے، وہ ہے کرش کا، اوجھڑی جس کو کہتے ہیں، اوجھڑی، کہ بھئی یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اور اس میں فیصلہ کن بات کیا ہے؟ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ ایک بندہ اوجھڑی کو اچھی طرح صاف کر لیتا ہے، گرم کر کے اس کی اندرونی جھلی بھی اتار دیتا ہے، بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس کی طبیعت مانتی ہے تو استعمال کرے، اور اگر طبیعت نہیں مانتی تو استعمال نہ کرے۔ استعمال نہ کرنے پر اس کو کوئی ملامت نہیں ہے، اور استعمال کرنے پر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام کھایا ہے۔ اوجھڑی کی تفصیل یہ ہے۔ 5واں سوال یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور مانوس ہونا چاہیے۔ غیر مانوس اور وحشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جیسے ہرن ہے، جنگل میں رہنے والا ہرن،
जंगल में रहने वाली गाय, जंगली गाय, तो इनकी कुर्बानी अगरचे ये हलाल है, ज़िबा करके खा सकते हैं, लेकिन इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, क्योंकि कुर्बानी मानूस जानवर की है, वहशी जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और फिर जो मानूस जानवर हैं उनमें वो जानवर के जिनमें कोई ऐब हो, मसलन एक कान कटा हुआ है, दुम तीसरे हिस्से से ज़्यादा कटी हुई है, या एक आँख की नज़र जाती रही है, या वो 4 थनों वाला जानवर है तो 2 थन उसके 2 पिस्तान मारे गए हैं, उनसे कुछ भी नहीं आता। अगर एक मारा गया है, 3 सही सलामत हैं तो फिर जायज़ है, अगर 2 मारे गए हैं तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। और जो 2 थनों वाला जानवर है उसका अगर 1 थन मारा हुआ है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और जो आँख की बिनाई अगर तीसरे हिस्से तक गई है तो फिर तो जायज़ है, अगर तीसरे हिस्से से ज़्यादा चली गई है तो फिर नाजायज़ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस आँख की बीनाई तीसरे हिस्से से ज़्यादा ख़त्म है या कम ख़त्म है? तो फुक़हाए कराम ने बाल की खाल उतारी है, उन्होंने फरमाया है कि एक जानवर है उसकी एक आँख की बीनाई कम है, तो उसको मालूम करने के लिए कि कितनी कम है ये है कि जो उसकी आँख ख़राब है उस पर कपड़ा बांध दें, और जो सही आँख है उसको खोले रखें, और उसके सामने घास लाएं, जहाँ से वो घास देख ले वहाँ लकीर लगा दें, फिर उस सही आँख को बंद कर दें और दूसरी आँख जिससे कम नजर आता है उसको खोल दें। अब फिर घास लेके उसके सामने आए, जहाँ से वो घास देख ले वहाँ फिर लकीर लगा लें। अब जहाँ पहली लकीर और दूसरी लकीर के दरमियान फासला नापें, तो जिस वक्त उसकी दूसरी आँख जो ख़राब है वो सही थी, उसके दरमियान और उस आँख के दरमियान जितना फासला था, उस फासले के दरमियान जो है ना, और अब जो ख़राब है इस फासले के दरमियान ये मुसाफत देखें, अगर वो मुसाफत 3 हिस्से तक है कम है या 3 हिस्से से कम है तो फिर तो वो जायज़ है, अगर ज़्यादा कम है तो फिर उसकी बिनाई 3 हिस्से से ज़्यादा गई हुई है, तीसरे हिस्से से, वो कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। तो फुक़हाए कराम ने ये अपने उसूल और क़वानीन इरशाद फरमाए हैं जानवर की परख के लिए। 5वां सवाल ये है कि खसी जानवर की कुर्बानी जायज़ है कि नाजायज़ है? खसी जानवर की कुर्बानी सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि अफजल है। क्यों? कि जो काम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है, क्योंकि हदीस पाक में आता है, इब्न माजा की हदीस पाक है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल 2 मेंढे जो सींगू वाले थे और चित कबरे थे, यानी काले और सफ़ेद उनके जिस्मों पर दाग थे, चित कबरे सींगू वाले 2 मेंढे जो खसी थे उनकी कुर्बानी फरमाई। तो जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी जानवर की कुर्बानी फरमाई तो मालूम हुआ कि खसी जानवर की कुर्बानी जायज़ है। फिर एक और मसला भी यहाँ मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि कुछ काफ़ी दोस्त फ़ोन करते हैं कि हमारा एक बैल है या एक बकरा है या एक भेड़ का बच्चा है और उसका एक खुशिया है और दूसरा नहीं है पैदाइशी तौर पर, तो क्या ऐसी की कुर्बानी जायज़ है? तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि जब दोनों खसिये सही सलामत हों और उनको हम अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करा देते हैं उसकी कुर्बानी अफजल है। तो अगर एक पैदाइशी तौर पर नहीं है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है और उसकी कुर्बानी जायज़ है। 7वां सवाल ये है कि खुनसा जानवर की कुर्बानी जायज़ है कि नाजायज़ है? खुनसा जानवर कहते हैं कि जो ना मुज़क्कर हो और ना मुअन्नस हो, हमारे उर्फ में उसको कहते हैं फ़कीर, भाई उसकी कुर्बानी जायज़ है कि नाजायज़ है? तो फुक़हाए कराम फरमाते हैं खुनसा जानवर की कुर्बानी नाजायज़ है, क्योंकि इसका गोश्त ऐसा होता है जो जल्दी गलता नहीं है और वो आग का असर जल्दी कबूल नहीं करता। और इसके अलावा भी है कि जो कुर्बानी होनी चाहिए वो इंतहाई कवी व तमाना जुरतमंद होनी चाहिए, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हस्सनु दहायाकुम फ़इन्नहा अला सिरात मतायाकुम, कि अपनी कुर्बानियों को मोटा ताज़ा और हसीन करो क्योंकि ये तुम्हारी कुर्बानियाँ पुल सिरात पर तुम्हारी सवारियाँ बनेंगी। 8वां सवाल और आखिरी सवाल वो ये है कि फौत शुदगान की अगर कुर्बानी की जाए तो क्या उनको सवाब पहुंचता है और उनकी कुर्बानी करना जायज़ है? ये सारे सवाल
ایک دوست نے مجھے لکھ کر دیے۔ تو آخری سوال یہ ہے، تو حدیث پاک کی روح سے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ ان کو ثواب پہنچتا ہے اور اس ثواب سے وہ نفع اٹھاتے ہیں؟ کیسے؟ مشکات شریف اٹھائیں، قربانی کا باب۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حنش سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 بکرے یا 2 مینڈے قربانی کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا حضور یہ 2 کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، ایک قربانی سرکار کی ہے اور ایک قربانی میری اپنی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے انتقال کے بعد آپ نے ایک گائے ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی فرمائی۔ تو معلوم ہوا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ کوئی باپ کی طرف سے کرے، کوئی دادا کی طرف سے کرے، یا کوئی استاد کی طرف سے کرے اور وہ انتقال کر چکے ہوں تو ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ضروری یہ ہے کہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی، دادا کی قربانی کرتا ہوں، وہ انتقال کر گیا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب بندہ ہے، اس پر اپنی قربانی واجب ہے، سب سے پہلے اپنی قربانی کرے۔ اگر فاضل رقم ہے تو وہ اپنے انتقال شدہ کسی رشتہ دار کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن مقدم اپنا واجب ادا کرنا ہے، پہلے اپنا واجب ادا کرے۔ اور ایصال ثواب کے سلسلہ میں تو بہت سی احادیث ہیں اور بہت سی آیات طیبات ہیں، اور جو انتقال کر گئے ہیں صرف قربانی نہیں بلکہ اور چیزیں بھی ان کو ایصال ثواب کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدس میں ایک آدمی تھا، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ انتقال کرنے لگا اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کرتا ہے، بیٹو میں انتقال کر رہا ہوں اور تم نے ہر ایک نے 50 غلام میری طرف سے آزاد کرنے ہیں۔ تو اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام تھا، دوسرے بھائی نے تو 50 غلام آزاد کر دیے، لیکن جو غلام مصطفیٰ تھا، سرکار کا صحابی تھا، سرکار کی ذات پہ کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرے والد نے، ہم 2 بھائی ہیں، ان کو یہ وصیت کی تھی، میرے دوسرے بھائی نے تو 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، اب میں اگر آزاد کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف سے تم حج کرو، اس کی طرف سے تم صدقہ کرو، اس کی طرف سے تم غلام آزاد کرو، اس کی طرف سے تم قربانی کرو، چاہے کچھ بھی کرو، اس کو پہنچے گا اگر وہ مسلمان ہے۔ شرط کیا ہے؟ اسلام، ایمان۔ اگر وہ مومن ہے اس کو پہنچے گا، اور مومن کو پہنچتا ہے اور وہ اس سے نفع بھی اٹھاتا ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک جنتی آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی آدمی جنت میں اس کے درجے بڑھ رہے ہیں، عرض کرتا ہے مولا میں تو دنیا سے آ چکا ہوں، میرا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے اور میں تو عمل کر نہیں رہا، میرے جنت میں درجے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے بے استغفار والدے کا، کہ جو تو دنیا میں اپنا بیٹا چھوڑ کر آیا ہے وہ تیرے لیے استغفار کر رہا ہے، اس کی وجہ سے تیرے درجے اور مرتبے بڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بعد والوں، زندہ آدمیوں کے تحفے، صدقے، خیرات فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے کیے جائیں تو یہ ان کو ثواب پہنچتا بھی ہے، وہ نفع اٹھاتے بھی ہیں۔ اللہ